ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، اور لاکھ جان دل نثار سید انام پر، رو دیا فلک بھی بے کسی تشنہ کام پر، اپنے محجبین کو دل برے حسین کو کھینچ کر گلے سے تیر جب گلے لگا لیا، دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 6 محرم ہم اپنے پروگرام ہائے کربلا والوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی دن کی مناسبت سے جناب علی اصغر کا تذکرہ ہوگا، تو آئیے اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بہرحال حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ، کربلا کا سب میں چھوٹا مجاہد اور سب میں مضبوط مجاہد۔ حضرت علی اصغر کے متعلق جب وہ بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، یا حضرت عون محمد علیہ السلام، یا حضرت عباس، یا حضرت قاسم، یہ جتنے بھی شہداء تھے سب کے سب جو تھے امام حسین کے فوجی اور سپاہی تھے۔ تو یہ جنگ ہوئی ان لوگوں نے، تو ان کا شہادت بھی ہوئی، جہاں انہوں نے لوگوں کا قتال کیا وہاں کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو شہید کیا۔ مثلا یہ ایک جنگ کا نتیجہ ہے، لیکن حضرت علی اصغر علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ جنگ کا نتیجہ نہیں، وہ بربریت کا نتیجہ ہے۔ اور امام حسین کے پورے جہاد کو اگر کوئی مضبوط اور جسے کہیں نا کہ بہت طاقتور کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ حسین لڑنے نہیں آیا تھا، تو وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اور روایت میں ہی بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت مولا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو بہن نے اپنے بھائی کو گلے لگایا، کہا بابا سب جا رہے ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی اس وقت فاطمہ کبریٰ کی کہ شہزادی بہت پریشان تھی، پورا خانوادہ جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ ایک امید، ایک دھارت، ایک آس جو تھی وہ حضرت علی اصغر سے بندھی ہوئی تھی کہ شاید یہ جو اتنے لوگ جا رہے ہیں، تو یہ تو جو مثلا جو باتیں ہو رہی ہیں خانوادے میں، گھرانے میں، مشورے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ لوگ شہادت کے لیے جا رہے ہیں۔ علی اصغر تو بہت چھوٹا ہے، یعنی حضرت علی اصغر اگر آپ یہ سمجھیں کہ 6 مہینے کے تھے کربلا میں، تو میں خیال ہے جب مدینے کے لیے مدینے سے نکلے ہوں گے تو 1.5 مہینے 2 مہینے کے، تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ بچہ بھی شہید ہوگا، نہیں ہے نا، امید نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے جب بیویاں آئی تھیں، جب وطن واپسی آیا قافلہ، تو شہزادی سب میں زیادہ ہر ایک کی جو گود کھنگال رہی تھی وہ صرف اس لیے
کہ اگر سب شہید ہو گئے تو علی اصغر تو شہید نہیں ہوگا، اب تو میرا بھائی شاید گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا۔ بہرحال شہزادی کو امید تھی، آس تھی علی اصغر سے، تو اپنے گلے سے لگایا، بیٹھی ہیں۔ پہلے تو ایک جسے ہم کہیں نا صدمہ شہزادی کو یہ تھا کہ مجھے نہیں لے کے جا رہے، اور دوسرا صدمہ یہ کہ میں تنہا رہ گئی ہوں، اور امید حضرت علی اصغر سے بڑھ گئی۔ لیکن جب شہزادی زینب آتی ہیں، حضرت علی اصغر کو لیتی ہیں، علی اصغر اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، بہن سے چمٹ جاتے ہیں، وہاں بہن کی امید بھی بڑھتی ہے۔ رباب آتی ہیں، علی اصغر اپنی بہن کی گود نہیں چھوڑتے، امید بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب مولا حسین آتے ہیں نا اور علی اصغر کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت علی اصغر بہن کی گود نہیں چھوڑتے۔ آئے ہائے، ایک جملہ، بیٹا کوئی بات نہیں کریں گے، ہم آپ سے بچے کو نہیں لیں گے، مجھے علی اصغر سے کچھ بات کرنے دو۔ پتہ نہیں مولا نے کیا جملہ کہا ہوگا علی اصغر کو، یہ کربلا والے ہیں، وہ جملہ تھا علی اصغر نے گود چھوڑ دی۔ علی اصغر کی گود چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت شہزادی فاطمہ کی آس ٹوٹ گئی کہ شاید یہ سب چلے آئیں گے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ بہرحال بی بی پریشان کہ سارا خانوادہ جا رہا ہے، علی اصغر بھی جا رہے ہیں۔ اور جب علی اصغر کربلا پہنچے تو 7 محرم سے پانی بندے، علی اصغر شیر مادر لیتے تھے، لیکن جب پانی نہیں، غذا نہیں، تو شیر کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں کہ مادر کا شیر خشک ہو چکا تھا، علی اصغر کو بھی غذا نہیں ملی۔ اور پھر وہ مولا حسین کا جو ہے لوگوں کے سامنے جانا اور استغاثہ بلند کرنا۔ جب استغاثہ بلند ہوا تو خیام حسینی میں گریا و آہو بکا شروع ہوا، تو مولا حسین پریشان واپسی آتے ہیں، اور جناب زینب اور شہزادی سے کہتے ہیں تم گریا کیوں کر رہی ہو؟ کہ ابھی میری شہادت نہیں ہوئی، زندہ ہوں۔ کہا مولا ہم اس لیے نہیں کہ آپ کی شہادت کیسے، ہم اس لیے رو رہے ہیں جب سے آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ علی اصغر نے جو ہے نا اپنا جھولا چھوڑ دیا، جھولا چھوڑ دیا۔ ماں کئی دفعہ کوشش کر چکی، علی اصغر جھولے میں نہیں جاتا۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے نا کہ غلطی ہو گئی ہو، بچہ گر گیا ہو یا کچھ ہو گیا ہو، لیکن بار بار اپنے آپ کو جھولے سے ہٹا لینا، یعنی علی اصغر بے زبانی میں بول رہا ہے کہ اب مجھے مقتل کی طرف جانا ہے۔ اور ایک بات میں اکثر حضرت علی اصغر اور مادر علی اصغر کے لیے کہتا ہوں، جناب رباب عجیب شہزادی ہیں، یعنی جناب زینب اون محمد کو سمجھا رہی ہیں، علی اکبر کو لیلا سمجھا رہی ہیں، فروہ قاسم کو سمجھا رہی ہیں، اور جناب رباب پریشان ہیں۔ پروردگارا اولادیں دیں تو دو، ان میں بڑی بیٹی ہے، بیٹی پہ جہاد ہو نہیں سکتا، لڑکی پہ جہاد ہے نہیں واجب، اور جو بیٹا دیا بہت چھوٹا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میں اس سے کیا بتاؤں، اس سے کیا باتیں کروں؟ شاید کہ جناب رباب نے کوئی بات کی ہو یا نہیں کی، ہو سکتا ہے اپنی حسرت اور اپنی یاس کا تذکرہ کیا ہو کہ کاش بیٹا علی اصغر تو بڑا ہوتا تو میں بھی تجھے علی اکبر کی طرح بتاتی، میں بھی قاسم کی طرح تجھ سے کہتی، میں بھی اون محمد کی طرح تجھے داد شجاعت کی کوشش کرتی کہ بیٹا جا مقتل میں تو اپنے لوگوں کو بتا کہ تو بھی حسین کے بیٹوں میں سے، شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ہے، تو بھی بتا کہ علی کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ شاید جناب رباب کی یہ آس، یہ امید اس وقت چاہے زبان سے نہ آئی، دل میں تو ہوگا، لیکن اگلے دن علی اصغر نے یہ بتایا کہ ماں کسی نے سمجھایا نہ سمجھایا، تو نے بہترین طریقے سے سمجھا دیا۔ اور شاید علی اصغر کی ماں نے، رباب نے سوچا ہو بیٹے تو نے آج مجھے سرخ رو کر دیا، وہ علی اکبر یقیناً بہت بزرگ شہادت، اون محمد کی شہادت بہت بڑی شہادت، لیکن یہ وہ شہادت ہے کہ حسین کے پورے جہاد کو مظلومیت کا جسے کہنا کہ سند دینے والی شہادت حضرت علی اصغر کی شہادت۔ اور کتنی عجیب ماں ہے اور کتنا عجیب موقع ہے کہ بچہ 6 مہینے کا ہے کہ جب مولا حسین آتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے کہ علی اصغر نے چھوڑ دیا، تو حسین رباب سے کہتے ہیں کہ علی اصغر کو تیار کرو، میں اس کے لیے پانی کے لیے بات کرنے جاتا ہوں۔ شاید آخری شہادتوں میں سے یہ شہادت ہے، کیونکہ ہمارے پاس مقاتل میں جو ہیں اس میں بعض دفعہ مختلف آتی ہیں، کبھی علی اکبر کی شہادت بھی بعد میں ہے، حضرت عباس کے بعد دفعہ پہلے ہے، پہلے جناب علی اکبر کی بھی ہاں ایسے ہی میں کہتا ہوں، اسی طرح حضرت علی اصغر، کیونکہ ہمارے پاس نہیں پتا، کیونکہ مستقل جسے کہنا کہ صحیح سند کے ساتھ، کیونکہ جو بھی مقاتل آئیں ان کو وہاں تو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے،
حضرت امام سید سجاد تھے تو وہ بیمار تھے اور وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ غشی میں تھے. جناب زینب جو تھیں وہ مصائب مستقل شہزادیاں اپنے خیام میں. جتنی بھی ہمارے پر روایتیں آئی ہیں زیادہ تر سپاہی یزید کے سپاہیوں نے ہم جو روایتیں مختار کے دربار میں یا اور بعد میں بتائیں گے وہ ہم تک جو ہے لوگوں نے مورخین نے پہنچائیں گے. اب پتہ نہیں کس کی شہادت کب ہوئی لیکن ظاہراً یہ آخری شہادت تھی. اس لیے حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو گرایا کہ بابا اب تو سب چلے گئے لیکن میں موجود ہوں. اور اس وقت علی اصغر کو شہزادی کا تیار کرانا، میں اپنے استاد سے میں نے جملہ سنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اتنا خیام حسینی میں پانی نہیں تھا کہ وہ دھول مٹی، وہ اس وقت کی جو حسرت و یاس چہرے پہ، ہر ایک کا چہرہ خشک بے آب کا چہرہ ہے. کاش اتنا ہوتا کہ ماں علی اصغر کے چہرے کو صاف کرتی اور اس کے باپ کے حوالے کرتی. بہرحال حکم امام تھا علی اصغر کو تیار کرو. شہزادی نے تیار کیا، مولا حسین کی گود میں دیا. مولا کہہ کے جاتے ہیں کہ لے کے جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ پانی پلاؤں، کوئی انتظام کروں. اور مولا حسین نے جب مقتل پہنچے ہیں اور علی اصغر کے لیے پانی کی بات کی ہے تو ملعون جو تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید علی اصغر کی آڑ میں حسین خود پانی لینا چاہتے ہیں. صاحب اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں. صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے. تو مولا حسین کو جب حضرت علی اکبر دیے گئے تو سامنے سے فوجوں نے، کیونکہ جو سامنے موجود تھے وہ انتہائی خبیث طینت کے اور بد کردار لوگ تھے کہ جن کے اندر انسانیت، شرافت جیسی چیزوں کا فقدان تھا، شاید تھی نہیں ان کے درمیان. تو مولا حسین نے جب محسوس کیا کہ شاید ہی سمجھتے ہیں کہ میں علی اصغر کی آڑ میں پانی لے لوں گا، تو انہوں نے حضرت علی اصغر کو اس تڑپتی ہوئی ریت پہ جسے کہتے ہیں نا گرم، اور لٹال دیا اور کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کی آڑ میں تو آؤ اس کو 2 بوندیں پلا دو. لیکن دشمن ہوتا ہے. اور وہ جو ایک قاعدہ ہے نا کہ جنگ میں سب جائز ہے، تو وہاں یہی ہو رہا تھا. شاید واقعاً وہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جنگ میں سب جائز ہے، جو کر سکتے ہو. اور حضرت علی اصغر کو پانی نہیں دیا تو مولا حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں رکھا اور پھر مخاطب کیا. حضرت مختار نے جب حرملہ کو گرفتار کیا تو حرملہ سے پوچھا کہ یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اس نے کہا میرا کربلا، میں تو تیر انداز ہوں، جیسے آج کے زمانے میں بولیں کہ اسنائپرز، کہ میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں تیر پھینکتا رہوں، میں ایکسپرٹ تھا تیر چلانے میں. تو مجھے صرف 3 موقعوں پہ عمر ابن سعد نے استعمال کیا. ایک حسین کے موقع پہ جب حسین ذوالجناح سے زمین پہ نہیں آ رہے تھے تو میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا. دوسرا جب عباس پانی لے کے جا رہے تھے تو مجھے آرڈر ملا تھا کہ میں عباس کو تیر ماروں. اور کہا تیسرا اور آخری تیر میں نے، آخری نہیں بہت تیسرا تیر جو کہا اس نے، تو میں نے اس وقت کہا جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ حسین کے علی اصغر کو گود میں رکھنے کے بعد اور اس وقت کی جو بات چیت ہے وہ لشکر یزید کو تبدیل کر رہی ہے، تو بلایا تھا، کہا تھا حسین کے کلام کو روکو. تو کہا میں نے اس وقت چلایا تھا. کہا تو نے کیا دیکھا؟ اب یہ میں نے کہا نا کہ حرملہ ہے ملعون جس نے یہ بیان کیا، قہر ڈھایا آل محمد پہ اس نے. کہتے جب میں تیر مارنا چاہتا تھا نا، بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ کوئی پردہ ہٹتا تھا اور کوئی شہزادی بولتی تھی کہ حرملہ تو کیا ظلم کر رہا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ کہ حرملہ یہ محسوس کرتا تھا کہ حضرت علی اصغر کے سامنے جو ہے نا رسول خدا کا چہرہ مبارک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب اس نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کوشش کری، نہیں ہو سکا نا، تو عمر ابن سعد نے کہا حرملہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بہترین تیر انداز کون ہے تو ہم بغیر کچھ کہے بولیں گے کہ یہ حرملہ ہے. لیکن آج تجھے کیا ہو گیا کہ تجھے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنی شقاوت اور ضلالت سے کنٹرول کیا اور ایک تیر امام حسین کی طرف چھوڑا. روایت کا جملہ یہی ہے کہ حضرت علی اصغر کی گردن پہ سے 12 تیر جو ہے، سے شاخہ تیر مارا. لیکن بعض دفعہ دل نہیں چاہتا کہ اس روایت کو اس انداز میں پڑھا جائے، لیا جائے.
جب ہر شہید حسین پہ فدا ہو رہا ہائے ہے ہائے ہائے ہائے، اور علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہا ہے، تو وہ تو ارادے کا بتا رہے ہیں نا کہ میرا ارادہ و مقصد کیا ہے، شہادت. تو یقیناً جو تیر حسین کی طرف آیا ہوگا تو علی اصغر نے کہا ہوگا بابا جب سب تیرے سامنے آتے تھے اور تجھے بچاتے ہیں تو میں یقیناً میرے ہاتھ ضرور چھوٹے ہیں، یہ میرا اپنا خیال ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا، بابا میرے ہاتھ چھوٹے ہیں لیکن میرا جسم تو اس قابل ہے نا کہ تیر کو روک سکے. تو شاید جو حسین کی طرف تیر چلا تھا علی اصغر نے اس کو اپنی ننھی گردن سے روکنے کی کوشش کری، لیکن کہتے ہیں کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کی گردن کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. بہت بڑا حسین کا امتحان تھا کہ اس بچے کی گردن سے اس تیر کو نکالنا، پھر اس کو خیمے کی طرف لے کے جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون ردم بقضائہ تسلیما لامر، بہت سخت جملہ ہے، لیکن حسین اس جملے کے ساتھ اپنی اطاعت کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ پروردگارا جو کچھ آئے تیری طرف سے تیری طرف پلٹ کے جائے گا، اور حسین ہر اس چیز پہ راضی ہے. ردم بقضائی تسلیما لامر، جس پہ تو پروردگار چاہتا ہے. بہرحال حضرت علی اصغر کو بہت کوشش کری کہ ماں کو دیں شاید، لیکن حسین جیسے صابر کے اندر بھی، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں دیا ماں کو، نہ جانے کون سا خیال تھا علی اصغر کا. کہتے ہیں کہ ایک خیموں کے پیچھے جا کے ایک مٹی کا ہٹا کے گڑھا بنایا، قبر بنائی، اور اس امید سے کہ شاید ہم سب کی قبریں، ہم سب کی جو لاشیں پامال ہوں گے، علی اصغر بچ جائے گا. لیکن ملعونوں نے کہا کہ شقاوت جو ہے، میں نے کہا نا شقاوت کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں کی اور ان کے ذہنوں کی ضلالت، جب سب کچھ لٹ گیا، سب برباد ہو گیا، سارے شہداء کے لاشوں کو جمع کیا گیا، ہر شہید کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، تو سر گنے گئے تو عمر ابن سعد نے کہا کتنے؟ کہا عمر ایک سر کم ہے. کہا کون سا؟ کہا وہ جو حسین آخر میں بچے کو لے کر آئے تھے. اب صحرا ہے اور صحرا میں کسی کو نہیں پتہ کہ جہاں قبر کہاں بنی ہے، تو یہ عمر ابن سعد نے کہا کہ جاؤ نیزہ لے کے جاؤ اور جا کے زمین میں گھوپو، اور جہاں بھی علی اصغر کا لاشا ہوگا وہ نکل آئے گا. اب آپ سنیے، ایک دفعہ علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے تیر سے، وہ بھی علی اصغر کے قد سے اور ان کے جسم سے بڑا. دوسری دفعہ جو علی اصغر پہ حملہ ہوتا ہے وہ اس نیزے سے، جو کہ عام انسانوں سے ہی بڑا ہتھیار ہوتا ہے حوالے سے اگر دیکھیں. ایک دفعہ زمین کربلا پہ نیزہ جاتا ہے، اور جب نیزہ آتا ہے تو اس میں علی اصغر کی لاش ہوتی ہے. اور تیسرا ظلم علی اصغر کے ساتھ یہ کہ جو پہلے ہی گلا چھدا ہوا ہوتا ہے، اس گلے سے سر کو، جسم سے سر کو جدا کرنا اور نیزے پہ بلند کرنا. یعنی اتنا اپنی ماں کو خوش کر کے علی اصغر نے بھرپور شہادت کا اظہار کیا کہ ماں یہ چیزیں شاید کربلا کے کسی شہید نے نہیں، کہ ایک دفعہ تیر مارا، ایک دفعہ نیزہ مارا اور آخر میں گردن کو جدا کیا، ایسا کسی شہید نے خوش نہیں کیا ہوگا جیسا علی اصغر نے اپنی ماں کو اپنی شہادت کے ذریعے سے خوش کیا. وہ 6 مہینے کا بھوکا پیاسا بچہ جس کے ماں کا شیر ختم ہو چکا ہے، جو اپنے باپ کی آخری امید ہے، جو صرف یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کو یہ بتانے آؤں کہ میرا باپ خروج کرنے نہیں آیا تھا، میرا باپ دین خدا کو بچانے آیا تھا. اس علی اصغر کی شہادت سے حسین کے پورے مقصد کو مظلومیت، ایک حصہ، اور دوسرا حصہ جناب سکینہ کی شہادت، یہ 2 شہادتیں حضرت امام حسین کے مقصد کو انتہائی مظلوم ثابت کرتی ہیں. دفن کر چکے جو پائے جگر کو شاہدی، قبر پر چھڑکنے کو ملا ناب جب کہیں. دفن کر چکے جو پائے جگر کو شاہدی، قبر پر چھڑکنے کو ملا ناب جب کہیں. شاہ دل ملول نے دل برے بطول نے لہنے میں زبان کو اپنے آنسوؤں سے تر لیا، دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے
बचा दिया। हाय करबला वालों, हाय करबला वालों, हाय करबला वालों, हाय करबला वालों। नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो मौला हुसैन को जब हज़रत अली अकबर दिए गए तो सामने से फ़ौजों ने, क्योंकि जो सामने मौजूद थे वो इंतहाई खबीस तीनत के और बद किरदार लोग थे कि जिनके अंदर इंसानियत, शराफत जैसी चीज़ों का फुक़दान था, शायद थी नहीं उनके दरमियान। तो मौला हुसैन ने जब महसूस किया कि शायद ही समझते हैं कि मैं अली असगर की आड़ में पानी ले लूँगा, तो उन्होंने हज़रत अली असगर को उस तड़पती हुई रेत पे, जिसे कहते हैं ना गरम, और लिटाल दिया और कहा कि तुम समझते हो कि इसकी आड़ में, तो आओ इसको 2 बूंदे पिला दो। लेकिन दुश्मन दुश्मन होता है, और वो जो एक कायदा है ना कि जंग में सब जायज़ है, तो वहाँ यही हो रहा था। शायद वाक़न वो इनका अक़ीदा यही था कि जंग में सब जायज़ है, जो कर सकते हो। और हज़रत अली असगर को पानी नहीं दिया, तो मौला हुसैन ने अली असगर को अपनी गोद में रखा और फिर मुखातिब किया। हज़रत मुख्तार ने जब हुरमला को गिरफ़्तार किया तो हरमला से पूछा कि ये बता तूने करबला में क्या किया। उसने कहा मेरा करबला, मैं तो तीर अंदाज हूँ, जैसे आज के ज़माने में बोले कि स्नाइपर्स, कि मेरा काम ये नहीं था कि मैं तीर फेंकता रहूँ, मैं एक्सपर्ट था तीर चलाने में। तो मुझे सिर्फ 3 मौक़ों पे उमर इब्न साद ने इस्तेमाल किया। एक हुसैन के मौके पे, जब हुसैन जुलजना से ज़मीन पे नहीं आ रहे थे तो मैंने हुसैन की पेशानी पे मारा। दूसरा, जब अब्बास पानी लेके जा रहे थे तो मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं अब्बास को तीर मारूं। और कहा तीसरा और आखिरी तीर मैंने, आखिरी में बेहद तीसरा तीर जो कहा उसने, तो मैंने उस वक़्त कहा जब उमर इब्न साद ने देखा कि हुसैन के अली असगर को गोद में रखने के बाद और उस वक़्त की जो बातचीत है वो लश्कर यजीद को तब्दील कर रही है, तो बुलाया था, कहा था हुसैन के कलाम को रोको। तो कहा मैंने उस वक़्त चलाया था। कहा तूने क्या देखा? अब ये मैंने कहा ना कि हुरमला है मलऊन जिसने ये बयान किया, कहर ढाया आले मोहम्मद पे उसने। कहते जब मैं तीर मारना चाहता था ना, बाज़ रिवायतें ये कहती हैं कि कोई पर्दा हटता था और कोई शहजादी बोलती थी कि हुरमला तो क्या जुल्म कर रहा है। और बाद रिवायतों में ये कि हुरमला ये महसूस करता था कि हज़रत अली असगर के सामने जो है ना रसूल खुदा का चेहरे मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब उसने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कोशिश करी, नहीं हो सका ना, तो उमर इब्न साद ने कहा हुरमला अगर कोई हमसे पूछे कि बेहतरीन तीरंदाज कौन है तो हम बग़ैर कुछ कहे बोलेंगे कि ये हुरमला है, लेकिन आज तुझे क्या हो गया कि तुझे हाथ काँप रहे हैं? कहते हैं कि फिर मैं उसने अपनी शकावत और ज़लालत से कंट्रोल किया और एक तीर इमाम हुसैन की तरफ छोड़ा। रिवायत का जुमला यही है कि हज़रत अली असगर की गर्दन पे से 12 तीर जो है, से शाखा तीर मारा, लेकिन बाज़ दफ़ा दिल नहीं चाहता कि इस रिवायत को इस अंदाज में पढ़ा जाए, लिया जाए। जब हर शहीद हुसैन पे फ़िदा हो रहा है और अली असगर अपने आप को झूले से गिरा रहा है, तो वो तो इरादे का बता रहे हैं ना कि मेरा इरादा और मकसद क्या है, शहादत। तो यकीनन जो तीर हुसैन की तरफ आया होगा तो अली असगर ने कहा होगा बाबा जब सब तेरे सामने आते थे और तुझे बचाते हैं तो मैं, यकीनन मेरे हाथ ज़रूर छोटे हैं, ये मेरा अपना ख्याल है, मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, बाबा मेरे हाथ छोटे हैं, लेकिन मेरा जिस्म तो इस काबिल है ना कि तीर को रोक सके। तो शायद जो हुसैन की तरफ तीर चला था, अली असगर ने उसको अपनी नन्ही गर्दन से रोकने की कोशिश करी, लेकिन कहते हैं कि वो तीर हज़रत अली असगर की गर्दन को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। बहुत बड़ा हुसैन का इम्तिहान था कि उस बच्चे की गर्दन से उस तीर को निकालना, फिर उसको खेमे की तरफ लेके जाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदम बिक़दाइहि तस्लीमन लिअम्र, बहुत सख्त जुमला है, लेकिन हुसैन इस जुमले के साथ अपनी इताअत का भी इजहार कर रहे हैं कि परवरदिगार जो कुछ आए तेरी तरफ से तेरी तरफ पलट के जाएगा। और हुसैन हर उस चीज़ पे राज़ी है, रदम बिक़ज़ाई तस्लीमन लिअम्र, जिस पे तू परवरदिगार चाहता है। बहरहाल हज़रत अली असगर को बहुत कोशिश करी कि माँ को दें शायद, लेकिन हुसैन जैसे साबिर के अंदर भी, अब मैं ये नहीं कह सकता
نہیں دیا ماں کو. نہ جانے کون سا خیال تھا علی اصغر کا. کہتے ہیں کہ ایک خیموں کے پیچھے جا کے ایک مٹی کا ہٹا کے گڑھا بنایا, قبر بنائی, اور اس امید سے کہ شاید ہم سب کی قبریں, ہم سب کی جو لاشیں وہ پامال ہوں گے, علی اصغر بچ جائے گا. لیکن ملعونوں نے کہا کہ شقاوت جو ہے, میں نے کہا نا, شقاوت کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں کی اور ان کے ذہنوں کی ضلالت. جب سب کچھ لٹ گیا, سب برباد ہو گیا, سارے شہداء کے لاشوں کو جمع کیا گیا, ہر شہید کے سر کو تن سے جدا کیا گیا, تو سر گنے گئے. تو عمر ابن سعد نے کہا کتنے؟ کہا عمر ایک سر کم ہے. اللہ اکبر. کہا کون سا؟ کہا وہ جو حسین آخر میں بچے کو لے کر آئے تھے. اب صحرا ہے اور صحرا میں کسی کو نہیں پتہ کہ جہاں قبر کہاں بنی ہے. تو یہ عمر ابن سعد نے کہا کہ جاؤ, نیزہ لے کے جاؤ اور جا کے زمین میں گھوپو, اور جہاں بھی علی اصغر کا لاشا ہوگا وہ نکل آئے گا. اب آپ سنیے, ایک دفعہ علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے تیر سے, وہ بھی علی اصغر کے قد سے اور ان کے جسم سے بڑا. دوسری دفعہ جو علی اصغر پہ حملہ ہوتا ہے وہ اس نیزے سے, جو کہ عام انسانوں سے ہی بڑا ہتھیار ہوتا ہے حوالے سے اگر دیکھیں. ایک دفعہ زمین کربلا پہ نیزہ جاتا ہے, اور جب نیزہ آتا ہے تو اس میں علی اصغر کی لاش ہوتی ہے. اور تیسرا ظلم علی اصغر کے ساتھ یہ کہ جو پہلے ہی گلا چھدا ہوا ہوتا ہے, اس گلے سے سر کو, جسم سے سر کو جدا کرنا اور نیزے پہ بلند کرنا. یعنی اتنا اپنی ماں کو خوش کر کے علی اصغر نے بھرپور شہادت کا اظہار کیا کہ ماں یہ چیزیں شاید کربلا کے کسی شہید نے نہیں, کہ ایک دفعہ تیر مارا, ایک دفعہ نیزہ مارا, اور آخر میں گردن کو جدا کیا. ایسا کسی شہید نے خوش نہیں کیا ہوگا جیسا علی اصغر نے اپنی ماں کو اپنی شہادت کے ذریعے سے خوش کیا. وہ 6 مہینے کا بھوکا پیاسا بچہ, جس کے ماں کا شیر ختم ہو چکا ہے, جو اپنے باپ کی آخری امید ہے, جو صرف یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کو یہ بتانے آؤں کہ میرا باپ خروج کرنے نہیں آیا تھا, میرا باپ دین خدا کو بچانے آیا تھا. اس علی اصغر کی شہادت سے حسین کے پورے مقصد کو مظلومیت, ایک حصہ, اور دوسرا حصہ جناب سکینہ کی شہادت. یہ 2 شہادتیں حضرت امام حسین کے مقصد کو انتہائی مظلوم ثابت کرتی ہیں. دفن کر چکے جو پائے جگر کو شاہدی, قبر پر چھڑکنے کو ملا ناب جب کہیں. دفن کر چکے جو پائے جگر کو شاہدی, قبر پر چھڑکنے کو ملا ناب جب کہیں. شاہ دل ملول نے دل برے بطول نے لہر میں زبان کو اپنے آنسوؤں سے تر لیا, دین کو بچا لیا, دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے, علی کے نور عین نے, باخدا حسین نے دین کو بچا لیا, دین کو بچا لیا.